الحمد لله الحمد لله الذي لا أول له ولا آخر له. الحمد لمن هو أعلى وأولى وأرفع. الحمد لمن قدر خيرا وخبال. والشكر لمن سوى حسنا وجمال. فرد صمد عن صفة الخلق بريء أزلي سرمدي خلق الخلق كمال. ثم نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نذير له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له لا مثل له ولا مثال له ولا مثال له ولا مثيل له ولا تمثيل له ولا مماثل له. ونشهد أن سيدنا وسندنا ومؤيدنا وخدومنا منزومنا معصومنا مقصومنا مقصودنا إمامنا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. واجب الاحترام بزرگوں اور دوستوں، حق تعالیٰ جل شانہ نے بے شمار نعمتیں مجھے اور آپ کو عطا فرمائی ہے. ایک بہت بڑی نعمت زندگی کی نعمت ہے. زندگی اور زندگی کے بعد دوسری بہت ساری نعمتوں سے اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو نوازا ہے. لیکن یہ زندگی حقیقت میں
اللہ نے اپنی بندگی کے لیے عطا فرمائی ہے، اگر اس زندگی کو بندگی میں نہ گزاریں تو پھر یہ سراسر گندگی ہے۔ اس لیے ایمان والا چاہے غریب ہو چاہے مالدار ہو، چاہے خوبصورت ہو چاہے کالا کلوتا ہو، جس حال میں بھی ہو، وہ ہمیشہ فکر آخرت اور فکر عقبہ کے ساتھ اپنی زندگی کو گزارتا ہے۔ میری اور آپ کی زندگی میں سے ایک سال کم ہو گیا، حقیقت میں زندگی میں سے ایک سال کم ہو چکا ہے، لیکن شریعت مطہرہ نے، اسلام نے ہر موڑ پر میری اور آپ کی رہنمائی فرمائی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہر مہینے کے شروع میں چاند کے طلوع ہونے پر ہمیں دعا پڑھنے کی تلقین کی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہم ایمان والوں کو ہر مہینے کے شروع میں چاند کے طلوع ہونے پر یہ دعا پڑھنے کی تلقین فرمائی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم مہینے کے شروع میں چاند طلوع ہوتے ہوئے تو چاند کے شروع، مہینے کے شروع میں چاند کے نکلنے پر یہ دعا پڑھو، اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام ربی وربک اللہ۔ اے اللہ، اس چاند کو ہم پر امن و ایمان اور سلامتی اور اسلام کے ساتھ طلوع فرما۔ فرمایا ہلال رشد و خیر، یہ چاند میرا اور تیرا رب اللہ ہے، یہ رشد اور بلائی کا چاند ہے۔ چاند کا معنی بھی ہو سکتا ہے اور اس کا ترجمہ کیا جا سکتا ہے کہ اللہ جل شانہ کی جانب سے ہر مہینے، ہر ہفتے، ہر دن خیر و برکت کا مہینہ، ہفتہ اور دن ہے۔ اللہ کے نزدیک کوئی بھی دن اور کوئی گھڑی منحوس نہیں ہے۔ تو شریعت مطہرہ نے ہر موڑ پر ہماری رہنمائی فرمائی۔ اس مبارک مہینے میں جہاں 10 محرم الحرام کو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش آنے پر دنیا کے کئی لوگ ماتم کرتے ہیں، حالانکہ ان لوگوں کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ شہادت یہ رنج اور غم کی چیز نہیں، بلکہ یہ تو وہ مقام بلند ہے جس
کی آرزو اور جس کی تمنا سید الانبیاء علیہ السلام بھی کرتے تھے کہ آپ سے جو دعائیں احادیث میں اور آپ سے جو دعائیں منقول ہیں ان میں ایک دعا میں یہ بھی ہے اللہم انی اسألک شہادتا فی سبیلک، اللہ میں تیرے راستے میں شہادت کی درخواست کرتا ہوں۔ دوسری حدیث میں آپ نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، میرا دل چاہتا ہے کہ میں اللہ کے راستے میں شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں۔ امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ یہ دعا مانگا کرتے تھے اللہم رزقنی شہادتا فی سبیلک وجعل موتی فی بلد حبیبک، اللہ مجھے اپنے راستے میں شہادت والی موت عطا فرما اور اپنے محبوب کے شہر میں موت عطا فرما۔ تو جو لوگ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر ماتم کرتے ہیں اور جو لوگ ایک ڈول تماشا اور دنیا کے انسانوں کے سامنے اور دنیا کے دوسرے مذاہب کے سامنے اپنے اسلام کو بدنام کرتے ہیں، ان کو تھوڑا سوچنا چاہیے کہ شہادت تو ایک قابل فخر مقام ہے۔ شہادت ہر آدمی کے مقدر میں لکھی ہوئی نہیں ہے۔ جن کو شہادت کا مقام ملتا ہے ان کی شہادت پر واہ واہ کہنا چاہیے، نہ کہ ان کی شہادت پر آہ کہنا چاہیے۔ قرآن کریم میں حق تعالیٰ جل شانہ نے شہیدوں کے بارے میں فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، اور جو میری راہ میں جو اللہ کے راستے میں قتل کیا جائے، جو شہید کر دیا جائے، جو مار دیا جائے، انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ تو زندہ ہیں، مگر تم ان کی زندگی کا شعور نہیں رکھتے۔ تو کامیابی یہ مسلمانوں کے دلوں میں اور قرون اولیٰ کے مسلمانوں کے دلوں میں شہادت کے بارے میں جو جذبات تھے ان کے بارے میں سیرت کی کتابوں میں ایک عجیب و غریب واقعہ نقل کیا گیا۔ غزوہ احد میں جبار ابن سلمہ نے جو کہ کافر تھے حضرت حرام ابن ملحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا، اور مقام شہادت پر فائز ہونے سے پہلے جبکہ ان کی زندگی کے آخری چند سانس باقی تھے ان کی زبان سے یہ یادگار الفاظ نکل گئے فزت ورب الکعبہ، کہ رب کعبہ کی قسم میں تو کامیاب ہو گیا۔ اس کافر جبار ابن سلمہ کو بڑا تعجب ہوا، بڑا کہ عجیب انسان ہے، میں نے اس کی زندگی کا چراغ گل کر دیا، میں نے اس کی زندگی کو ختم کر دیا، میں نے اس کے بچوں کو یتیم کر دیا، میں نے اس کی بیوی کو بیوہ کر دیا، میں نے اس کے والدین کا سہارا چھین لیا، اور یہ کہہ رہا ہے میں تو کامیاب ہو گیا۔
اس نے دوسرے مسلمانوں سے اس بارے میں دریافت کیا تو انہوں نے اسے سمجھایا کہ ہمارے دین میں، دین اسلام میں، اللہ کی رضا کے لیے اور اللہ کی طلب کے لیے جان قربان کر دینا یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ بات دل سے نکلی تھی، دل ہی میں بیٹھ گئی۔ تو اس کافر نے کہا کہ جس کامیابی کی خاطر اور جس کامرانی کی خاطر، جس مقام بلند کی خاطر، جس اونچے درجوں کے حصول کی خاطر حرام ابن ملحان نے جان قربان کی ہے، اس کامیابی کا راستہ مجھے بھی دکھا دو۔ چنانچہ وہی آدمی جو کچھ ہی دیر پہلے اپنی تلوار سے اور اپنی تلوار سے مسلمان کی گردن کاٹ رہا تھا، اس کی اپنی گردن کو مقتول کی زبان سے نکلنے والے آخری الفاظ نے اسلام کے سامنے جھکا دیا اور اسلام کے دائرے میں داخل ہو گیا، اور اسلام کا باغی، اسلام کا نافرمان اور دشمن، اسلام کا دشمن یہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سپاہی بن گیا۔ یہ ایمان اور اسلام کی تاثیر ہے۔ جب آدمی دلوں کی گہرائی سے، دل کی کرن سے اور رضائے الہی کے خاطر اگر وہ دل کی گہرائی سے اپنی زبان سے جو الفاظ نکالتا ہے، سامنے والوں کے قلب کو اور سامنے والے کے پتھر دل کو وہ موم کر کے رکھ دیتا ہے۔ آج ہماری زبانوں میں وہ تاثیر نہیں۔ ہم برسوں سے لوگوں کو دین کی دعوت دیتے ہیں، لیکن ہمارے دل کے اندر وہ کرن نہیں ہے، وہ غم نہیں ہے، وہ فکر نہیں ہے۔ نتیجہ یہ ہوا ہمارے قلب میں سامنے والے کی عظمت نہیں، سامنے والے کی محبت نہیں، سامنے والے کے بارے میں ہمدرد نہیں۔ نتیجہ یہ ہوا کہ وہ قریب ہونے کے بجائے ہم سے دور ہو گیا۔ اور یہاں یہ ہے کہ جو آدمی قتل کرنے کے لیے آیا تھا، جس نے پھانسی کے پھندے پہ چڑھانے کے لیے آیا تھا، جس نے اپنی تلوار سے قتل کرنے کے پورے پلاننگ کے ساتھ آیا تھا، تو وہ قاتل تھوڑی دیر کے بعد وہ مقتول کی زبان سے نکلنے والے آخری الفاظ اور آخری جملوں کی بنیاد پر وہ اسلام کے دائرے میں داخل ہو گئے۔ شہادت کی اس عظمت کی وجہ سے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ لشکر کفار کو خطاب کر کے کہا کرتے تھے، ظالموں، خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کفار کے لشکر کو خطاب کر کے کہا کرتے تھے، ظالموں، تمہیں شراب اتنی محبوب نہیں جتنی ہمیں اللہ کے راستے میں موت محبوب ہے۔ آج کا نوجوان اور آج کا مسلمان شہادت کو کیا جانے؟ میں اور آپ شہادت کو کیا جانے؟ ہم تو پوری رات ننگے ناچ اور ننگی فلم کو دیکھ کر، جب لوگ تہجد کے وقت مصلی پر کھڑے ہو کر اپنے مولا کے سامنے روتے ہیں، اپنے مولا کو مناتے ہیں، اس وقت میں اور آپ اپنے بستر پر آتے ہیں اور ہماری فجر کی نماز میں ہماری آنکھیں نہیں کھلتی، ہم شہادت کے مرتبے کو اور شہادت کی تاریخ کو ہم کیا جانیں؟ تو شہادت تو ایسی چیز نہیں کہ اس پر رنج اور غم کا اظہار کیا جائے، یہ ماتم کیا جائے، یہ تو انگاروں پر۔ ہم کس کس کا ماتم کریں گے اس مہینے میں؟ اگر شہید کے ہونے پر اور شہادت پر اگر ماتم کیا جاتا اور اس کی ماتم کی اجازت ہوتی تو سال بھر کے دنوں میں ہمارا کوئی بھی دن ماتم سے خالی نہ ہوتا۔ اللہ کے دین کی حفاظت، اللہ کے دین کی اشاعت، اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے جتنی قربانیاں مسلمانوں نے دی ہیں، اتنی قربانیاں کسی قوم نے اپنے مذہب اور اپنے دھرم کی حفاظت کے لیے نہیں دی۔ افسوس یہ ہے کہ ہم اپنی قربانی، اپنے تاریخ کو بھول چکے ہیں۔
اگر ہم پوری اسلامی تاریخ کو دیکھنے جائیں اور اس کا مطالعہ کیا جائے تو سال بھر میں کوئی مہینہ بلکہ کوئی ہفتہ بلکہ یہاں تک کہ کوئی دن ایسا نہیں گزرے گا جس میں شہادت کا واقعہ پیش نہ آیا ہو۔ اگر ہم ہر ایک کا ماتم کرنے میں لگ جائیں گے تو پھر تو ہمارے لیے ماتم کے سوا کوئی دوسرا کام ہی نہیں رہے گا۔ اگر مسلمانوں کو ماتم کی اجازت ہوتی تو ہم 12 ربیع الاول کو ضرور ماتم کرتے، کیونکہ اس دن سرکار دو جہاں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں، اور آپ کی رحلت سے بڑا صدمہ امت کے لیے ہے، کوئی نہیں ہو سکتا، اور اس صدمے کے علاوہ کوئی بڑا صدمہ اور کوئی بڑا واقعہ اس امت کے لیے کوئی نہیں ہو سکتا۔ یہ دن تو واقعی مدینہ المنورہ میں رنج اور غم کا دن تھا۔ صحابہ فرماتے ہیں ہمیں اس دن ہر چیز تاریک اور اندھیری نظر آتی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا جلیل القدر اور طاقتور انسان اپنا ہوش و حواس کھو بیٹھے۔ اگر ہمیں ماتم کی اجازت ہوتی تو یکم محرم الحرام کو ضرور ماتم کی مجلس ہم مناتے ہیں، یعنی محرم الحرام کی پہلی تاریخ کو ہم ماتم کرتے، کیونکہ اس دن خلیفہ ثانی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے تھے، جن کے بارے میں کہا جاتا ہے اگر دنیا میں ایک عمر اور پیدا ہو جاتا تو کفر کا نام و نشان مٹ جاتا، جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی مبارک زبان سے یہ فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے، جن کے دور میں 22 لاکھ مربع میل کا علاقہ فتح ہوا۔ 22 لاکھ مربع میل کا پورا علاقہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں فتح ہوا۔ اگر ہم سوگ منانے جائیں، ماتم منانے جائیں تو ہم 18 ذی الحجہ کو ضرور سوگ مناتے، کیونکہ اس دن داماد نبی اور خلیفہ راشد جامع القرآن کامل الحیاء والایمان حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کو تقریباً 50 دن کے محاصرے کے بعد انتہائی مظلومیت کے عالم میں شہید کر دیا گیا۔ ان کا خون اسی قرآن کی اوراد پر گرا جسے انہوں نے بڑی احتیاط اور محبت اور عقیدت کے ساتھ جمع کیا تھا۔ اگر ہمیں نوحہ کرنے کی اور ماتم کی اجازت ہوتی تو ہم حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے شوہر حضرت یاسیر کی مظلومانہ شہادت پر نوحہ اور ماتم کرتے، جن کی مظلومیت کے تصور سے بھی آج بھی ہمیں پسینہ آ جاتا ہے۔ جس نے اسلام کے اس پہلے شہیدہ کے سینے میں نیزہ مارا جو پوست کے پار ہو گیا، مگر وہ سرتاج تیری استقامت کہ تو نے اتنا بڑا ظلم پسند کر لیا، مگر اسلام کا دامن حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دامن سے اسلام کا دامن نہیں چھوڑا۔ تو ہم کون کون سے دن اور کون کون سی گھڑی میں ماتم منائیں؟ حقیقت میں یہ ہے کہ ہمیں صحیح تاریخ اور صحیح ہسٹری کا پتہ نہیں۔ میرے بھائیوں، حقیقت میں اس آج کی مختصر کی مجلس میں کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ جو جلیل القدر
اور جن کے ایمان اور اسلام کے دائرے میں داخل ہونے کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی مبارک اور پاکیزہ زبان سے جہاں وہ 10 صحابہ جن کو جنت کی بشارت اپنی زبان مبارک سے دی تھی، ان 10 صحابہ میں یہ بھی ایک ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے۔ لیکن جنت کی بشارت اور جنت کی خوشخبری ملنے کے بعد، جنت کی سرٹیفکیٹ ملنے کے بعد بھی وہ اپنے آپ کے اوپر اطمینان نہیں رکھے اور مطمئن بیٹھے نہیں رہے۔ ہم تو دن میں 2 مرتبہ نماز پڑھ لی، اپنے آپ کو ایسا یوں سمجھتے ہیں جیسے کہ ہم سے بڑا کوئی عبادت گزار ہی کوئی نہیں۔ لیکن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اسلام کے دائرے میں داخل ہونے کے بعد جو آپ کے اوپر اور آپ کے قلب میں، آپ کے دل میں جو اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف اور جو خشیت تھی، اس خشیت کو اور اس ڈر کو ہمارے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ حقیقت میں اللہ کا ڈر ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو اپنی ایکانت اور تنہائی کی مجلسوں میں اور اجتماعی طور پر دوسری مجلسوں میں بھی گناہوں سے بچا سکتی ہے۔ اگر اللہ کا ڈر نہیں ہوگا، اللہ کا خوف نہیں ہوگا تو انسان کو بچا نہیں سکتے، انسان گناہوں سے بچ نہیں سکتا۔ تو ہمیں اس ڈر کو، اس خوف کو، خشیت کو اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ اور عمر رضی اللہ تعالی عنہ کیسے جلیل القدر اور آپ کے اندر کیسا ڈر اور کیسا خوف تھا۔ کیوں کہتے تھے کہ میری ماں نے کاش کہ میری ماں نے مجھے جنا ہی نہ ہوتا۔ کہ کاش کہ مجھے میری ماں نے جنا ہی نہ ہوتا۔ اور آج کا نوجوان جب گناہ کرتا ہے اور اللہ کی کھلی نافرمانی کرتا ہے تو اس طریقے سے کرتا ہے گویا کہ اللہ اس کو دیکھ ہی نہیں رہے، نعوذ باللہ۔ یعنی اپنے آپ کو ایسا بے خوف ہو کر، ایسا مطمئن ہو کر کہ مجھے کوئی دیکھنے والا نہیں، حالانکہ ہمیں ہر وقت، ہر لمحہ اللہ کا ڈر اور اللہ کا استحضار رکھنے کی ضرورت ہے، خوف رکھنے کی ضرورت ہے، خشیت رکھنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم دنیا کے کسی سپر مارکیٹ میں، دنیا کے کسی مال میں، جب کسی دکان میں خریدنے کے لیے جاتے ہیں تو وہاں لکھا ہوتا ہے آپ CCTV کیمرہ کی قید میں ہیں۔ ارے بھائی، وہ کیمرہ اور وہ ٹی وی بعد میں، ہم سب سے پہلے اللہ کے کیمرے میں ہیں۔ آدمی دنیا کے کیمرے اور دنیا کی ٹی وی اور دنیا کے کیمرے کو دیکھ کر اپنے آپ کو چوکنا کر لیتا ہے، لیکن جہاں سے میرے رب کا کیمرہ دیکھتا ہے، جہاں سے میرا رب دیکھتا ہے، اس کیمرے کو کون بند کر سکتا ہے؟ اس کو کوئی بند نہیں کر سکتا۔
جب آدمی کے دل میں اللہ کا ڈر ہوگا، اللہ کا خوف ہوگا، تو پھر جنت کی بشارت اور جنت کی خوشخبری ملنے کے بعد بھی وہ مطمئن نہیں ہوتے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی زبان سے جنت کی بشارت دی، اور ہمارے اوپر کوئی بشارت نہیں، ہمیں کوئی خوشخبری دینے والا نہیں کہ تو جنتی ہے۔ ہم ایک غریب کی مدد کرتے ہیں اور اپنے آپ کا سینہ ایسا تان کر چلتے ہیں، نکال کر چلتے ہیں، اور ہم اس کے اوپر احسان کرتے ہیں، اور گویا کہ ہم اپنے آپ کو ایک ٹھیکیدار، جنت کا ٹھیکیدار سمجھ کر چلتے ہیں کہ ہم نے تو غریب کی مدد کی ہے۔ ارے ہماری مدد کرنے میں اخلاص ہے کہ نہیں، وہ تو کل قیامت کے دن پتہ چلے گا۔ ہماری لب کشائی میں اخلاص ہے کہ نہیں، وہ تو کل قیامت کے دن پتہ چلے گا۔ تو خیر کہہ رہا تھا کہ ہماری اس مبارک مہینے کا پہلا دن اور ذی الحجہ کی 10ویں تاریخ، یعنی اسلامی کیلنڈر کے اعتبار سے مسلمانوں کا پہلا مہینہ اور مسلمانوں کا اسلامی کیلنڈر کا آخری مہینہ، یہ دونوں قربانیوں سے بھرے ہوئے ہیں، جو مسلمان کو اس بات کا پیغام اور اس بات کا سبق دیتا ہے کہ اے ایمان والوں، اے مسلمانوں، اے اللہ کے بندو، تمہیں اگر مرتبہ چاہیے، تمہیں اگر مقام چاہیے، تم اگر کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہو، تو پھر تم راستوں پر اور چوراہوں پر بیٹھ کر اور راتوں کی گپ شپ میں اپنے اوقات کو ضائع کر کے اور واٹس ایپ پر اجنبی لڑکیوں کے ساتھ چیٹنگ کر کے اور دوسروں کے ساتھ گپ شپ لگا کر تم کامیابی کی منزل نہیں پار کر سکتے۔ جس طریقے سے اس ایمان اور اسلام کے لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی جان دے دی، اور حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے جو واقعات پیش آئے، اور اس کے علاوہ جتنے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی قربانیاں ہیں، یہ ہمارے لیے نمونہ ہے، ہمارے لیے سیمپل ہے، کہ تاکہ ہم اپنی زندگی میں وہ قربانیاں پیش کریں۔ آدمی قربانی کے بغیر منزل تک نہیں پہنچ سکتا ہے۔ ہم تو یوں چاہتے ہیں کہ پہلے ہمیں منزلیں مل جائیں، بعد میں ہم محنت کریں گے۔ آج صبح ہوتی ہے، صبح میں آدمی بیدار ہوتا ہے، ہر آدمی کی زبان پہ یہ شکایت ہوتی ہے، مول صاحب کیا کریں، بہت پریشان ہے، روزی روٹی دھندے کام کاج کے اعتبار سے پریشان ہے، گھر میں بیوی بیمار ہے، گھر میں یہ حالات ہیں۔ ارے بھائی، جو حالات ہیں، جو پریشانیاں ہیں، ان پریشانیوں سے نکلنے کے راستے ہمیں کسی اور جگہ جانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم نماز کی طرف آ جائیں۔ اگر ہم فجر کی نماز میں اتنی تعداد کے ساتھ آ جائیں جتنی تعداد میں ہماری مساجد جمعہ کی نماز میں ہوتی ہے، تو انشاءاللہ ہمارے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ ہمارے اکابرین میں اور ہمارے مشائخین میں، بلکہ ہمارے پیر و مرشد حضرت مولانا قاری رشید احمد اجمیری صاحب دامت برکاتہ العالیہ، اللہ حضرت کی عمرہ میں خوب عافیت و سلامتی کے ساتھ برکتیں نازل فرمائے، آپ کے سائے کو ہم پر قائم و دائم فرمائے۔ حضرت کے والد محترم رحمت اللہ علیہ شیخ اجمیری رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ مسلمانوں کے مسائل کا حل مسائل میں نہیں ہے، مسلمانوں کے مسائل کا حل مصلی میں ہے، کہ مسلمان اپنے مسائل کو مسائل سے حل نہیں کر سکتا۔ مسلمان جب وہ مصلی پر آ جائے گا تو اللہ سارے اس کے مسائل اور سارے اس کی پریشانیاں حل کر دیں گے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم مصلی پر آ جائیں، ہم مسجدوں میں آ جائیں، نمازوں کا اہتمام کرنے والے بن جائیں، تو پھر دنیا کے جون سے بھی حالات ہوں گے، اللہ یہ آنن فانن سارے حالات کو عافیت میں تبدیل کر دیں گے۔ اس مبارک مہینے میں جہاں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا جو واقعہ پیش آیا، اس کے علاوہ
اس مبارک مہینے کی 10ویں تاریخ جس کو عاشورہ کہا جاتا ہے، یہاں پر ایک بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ عاشورہ کا دن یعنی محرم الحرام کی 10ویں تاریخ لوگ یوں سمجھتے ہیں کہ اس نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مقدس نواسے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا، اس شہادت کے پیش آنے کی وجہ سے عاشورہ کا دن برکت والا اور مقدس اور حرمت والا بن گیا۔ یہ بات صحیح نہیں۔ خود نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں عاشورہ کا دن مقدس سمجھا جاتا تھا۔ آپ نے اس کے بارے میں احکام بیان فرمائے اور قرآن کریم نے بھی اس کی حرمت کا اعلان فرمایا۔ جبکہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا واقعہ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وفات کے تقریباً 7 سال کے بعد پیش آیا ہے، لہذا یہ بات درست نہیں کہ عاشورے کی حرمت اس واقعے کی وجہ سے ہے، بلکہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا اس دن واقع ہونا یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی مزید ان کی فضیلت کو بڑھا دیتا ہے۔ تو محرم الحرام کی 10ویں تاریخ جس کو عام طور پر عاشورہ کہتے ہیں، جو اللہ کی رحمت اور برکت کا خصوصی طور پر حامل ہے کہ جب تک رمضان المبارک کی روزے فرض نہیں تھے اس وقت تک عاشورہ کا روزہ رکھنا مسلمانوں پر فرض قرار دیا تھا۔ بعد میں جب رمضان المبارک کی روزے فرض کیے گئے اس وقت عاشورے کی روزے کی فرضیت ختم ہو گئی، لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عاشورے کے دن روزہ رکھنے کو سنت اور مستحب قرار دیا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، مجھے اللہ جل شانہ کی رحمت سے یہ امید ہے کہ جو آدمی عاشورے کے دن روزہ رکھے گا تو اس کے پچھلے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں جب بھی عاشورے کا دن آتا تو آپ روزہ رکھتے، لیکن وفات سے پہلے، آپ کی رحلت سے پہلے، آپ کے دنیا سے جانے سے پہلے جو عاشورے کا دن آیا تو آپ نے عاشورے کا روزہ تو رکھا اور ساتھ میں یہ ارشاد فرمایا کہ 10 محرم کو ہم مسلمان بھی روزہ رکھتے ہیں، یہودی بھی روزہ رکھتے ہیں، اور یہودی کے روزہ رکھنے کی وجہ وہی تھی اس دن میں جو کہ نبی کہ بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے فرعون سے نجات دی تھی، اس کے شکرانے کے طور پر یہودی اس دن روزہ رکھتے تھے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہم بھی اس دن روزہ رکھتے ہیں اور یہودی بھی اس دن روزہ رکھتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کے ساتھ ہلکی سی مشابہت یعنی کاپی ہو جاتی ہے۔ اس لیے نبی نے فرمایا اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو صرف عاشورے کا روزہ نہیں بلکہ اس کے ساتھ 1 روزہ اور ملاؤں گا، 9 محرم یا 11 محرم کا روزہ بھی رکھوں گا تاکہ یہودیوں کے ساتھ مشابہت ختم ہو جائے۔ میرے بھائیوں، یہاں ایک بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ روزہ عبادت ہے، لیکن اس عبادت کے ساتھ بھی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تھوڑی سی مشابہت بھی گوارا نہیں فرمائے، پسند نہیں فرمائے کہ یہودی یہ بھی 10 محرم کو روزہ رکھتے ہیں اور مسلمان بھی 10 محرم کو روزہ رکھیں گے تو تھوڑی مشابہت ہو جاتی ہے۔ اندازہ لگانا چاہیے کہ میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک عبادت کے اندر بھی تھوڑی اور ہلکی سی مشابہت رکھنے سے ہم کو بچایا ہے، ہم کو روکا ہے۔ تو زندگی کے ہر موڑ پر اور زندگی کے ہر شعبے میں جہاں میں اور آپ یہودیوں کے طور و طریقوں کو اپناتے ہیں اس کی گنجائش کہاں ہو سکتی ہے؟ آج کا مسلمان سنتوں کو چھوڑ کر
یہودیوں کے طریقوں کو اپنا کر زندگی گزارتا ہے اور پھر کہتا ہے کامیابی نہیں ملتی. حالانکہ قرآن کریم میں حق تعالیٰ نے فرمایا وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ. وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ. جو ہمارے راستے کی محنت کرے گا، جو ہمارے راستے میں تکلیفیں اٹھائے گا، جو ہمارے راستے میں قربانیاں دے گا، لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. حضرت حکیم الامت تھانوی نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں جو ہمارے راستے کی محنت اختیار کرے گا، جو ہمارے راستے کی قربانیاں دے گا، لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، کہ اللہ تعالیٰ اس کو انگلی پکڑ کر اپنی منزل مقصود پر پہنچا دیں گے. آج مسلمان منزل پر پہنچنے کے لیے اور اپنی منزل مقصود پر پہنچنے کے لیے دنیا کے نہ معلوم کون کون سے طریقوں کو اختیار کرتا ہے. حالانکہ میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم. جو آدمی جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے گا وہ اس کے ساتھ ہوگا. اگر میں نے اور آپ نے اس دنیا میں رہ کر اللہ کی نعمتیں کھا کر اور اللہ کے آسمان اور زمین کے درمیان میں رہ کر دنیا کی ساری نعمتوں سے فائدہ اٹھا کر اگر ہم دشمنان اسلام کے طریقوں کو اپنائیں گے، اگر ہم نمازوں کو چھوڑ دیں گے تو اللہ پھر دشمنان کے ساتھ ہمیں کھڑا کر دے گا. المرء مع من احب او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام. آدمی کل قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا، اسی کے ساتھ اس کا حشر ہوگا جس کے ساتھ وہ دنیا میں محبت کرتا ہے. آدمی کو دیکھ لینا چاہیے میرا رہن سہن، میری اٹھک بیٹھک، میری چلن پھرن کن لوگوں کے ساتھ ہے، میری بیٹھک کن لوگوں کے ساتھ ہے، میری زندگی کن لوگوں کے ساتھ ہے، میری زندگی میں کون سے طریقے آ رہے ہیں. اس لیے آدمی کو اپنی زندگی پر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے. آدمی ہمیشہ اللہ والوں کی نیک لوگوں کی زندگی میں نیک لوگوں کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط رکھے گا تو زندگی میں پھر کامیابی ہی کامیابی نظر آئے گی، زندگی میں انقلاب پیدا ہو جائے گا. عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جو اپنی تلوار لے کر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو قتل کرنے کے ارادے سے نکلے تھے، لیکن جب ایمان و اسلام کے دائرے میں آ گئے اور دربار نبوت کے اندر جا کر نبی کی صحبت میں بیٹھے تو اللہ تعالیٰ نے دل کی حالت کو پلٹ دیا اور ایسی زندگی عطا فرمائی کہ زندگی میں انقلاب آ گیا، بلکہ اسلام کے اندر وہ انقلاب آ گیا. تو قرآن کریم کی آیت کریمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. ایمان والو تقوی اختیار کرو اور اچھے اور نیک لوگوں کی اور سچوں کی صحبت میں رہو. جو سچا ہوگا وہ نیک ہوگا، جو سچا ہوگا وہ اچھا بھی ہوگا، جو سچا ہوگا وہ کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا. اس لیے اگر میں اور آپ چاہتے ہیں اپنی زندگی میں انقلاب پیدا کریں، اپنی زندگی میں قربانیاں والی زندگی لائیں تو ہمیں نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنا پڑے گا. یہ محرم الحرام کا پیغام ہے مختصر. اللہ تعالیٰ صحیح معنی میں مجھے اور آپ کو سمجھنے کی اور اس مبارک مہینے کی قدردانی کی اور جو ہمارا سال ختم ہو چکا ہے اس کے اوپر محاسبہ کرنے کی، ہمیں محاسبہ کرنا چاہیے، ہمیں اپنی زندگی کا حساب و کتاب کرنا چاہیے. اور سال شروع ہوا کہ ایک نئے پکے عزم کے ساتھ، ارادوں کے ساتھ ہمارا ارادہ قوی ہو، ہماری سوچ بڑی لمبی ہو اور اس سال کو گزشتہ سال کا کفارہ بنائیں، اس طریقے کے مطابق گزارے زندگی کہ یہ ہمارے لیے نجات کا
ہدایت کا ذریعہ بن جائے۔ اللہ جل شانہ سب سے پہلے مجھے اور ہم تمام کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق کامل عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کی دین خدمات کو اپنے فضل سے قبول فرمائے۔ ہمارے یہ محسن بھائی، اعجاز بھائی اور جو ان کے ساتھ ان کے جو نوجوان ہیں، اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو اپنے دین متین کی مقبول خدمت کے لیے اپنے فضل سے تادم حیات قبول فرمائے۔ نظر بد سے اللہ پوری حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ تعالی رب العالمین۔ درود شریف اللہ دعا پر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحانک اللہم بحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ وإلیک یرجع الامر کلہ۔ اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین۔ اللہ ہم سب کی گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما۔ اے اللہ سیئات و حسنات سے بدل فرما، تیری رضائے دائمہ رضائے کاملہ نصیب فرما، ذاکرانہ شاکرانہ زندگی عطا فرما۔ اے اللہ تو اپنی محبت عطا فرما، اپنا خوف عطا فرما، اپنی خشیت عطا فرما۔ اے اللہ تیری نعمت کھاتا کر زندگی بہت گناہوں میں گزاری ہے۔ اے اللہ زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ تیری نافرمانی میں گزار دیا۔ اللہ ہمارے پاس کوئی عمل نہیں جو تیرے سامنے پیش کر سکے۔ اے اللہ قرآن کریم میں تو نے فرمایا ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، کہ سائل مانگنے والوں کو مت جھڑکو۔ اے اللہ اگر تمہارے در پر آ جائے کوئی مانگنے والا تم اس کو مت ڈانٹنا۔ اے اللہ ہم بھی تو تیرے گھر کے، اے اللہ تیرے در کے اے اللہ سوالی ہے، تیرے گھر پہ اے اللہ بھیک مانگ کر اللہ بھیک مانگنے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں۔ اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، ہم سب کی مغفرت فرما۔ اے اللہ ہمارے حال پر رحم فرما، کرم کا معاملہ فرما، عافیت سہولت کا معاملہ فرما۔ اے اللہ اخلاص عطا فرما، للہیت عطا فرما۔ اللہ ریاکاری، شہرت، عجب و تکبر والی زندگی سے حفاظت فرما۔ اے اللہ پیارے نبی نے اے اللہ بڑی محبتوں کے ساتھ اور بڑے اے اللہ اخلاق کے ساتھ اس امت کو اے اللہ جوڑا تھا۔ اے اللہ آج ہم معمولی بہانوں میں آپس میں دشمنیاں کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اور اپنے آپ کو بڑا دیندار سمجھتے ہیں۔ اے اللہ دلوں کی حالت تو تو ہی جانتا ہے۔ اے اللہ اگر یہ بدن سے ہر کپڑا اٹھ جائے تو بدن کا ہر بال گناہوں میں لت پت ہے۔ اللہ کوئی جانے نہ جانے جب سارے گھر والے سو جاتے تھے، محلے والے سو جاتے تھے، اے اللہ ہم اپنے گھر کے اندر اپنے کمرے میں اے اللہ چپکے سے گناہوں میں مبتلا ہوتے تھے۔ اللہ کوئی جانے نہ جانے۔ اے اللہ تو چاہتا تو اے اللہ ہمیں ننگا کر سکتا تھا، تو چاہتا تو ہمیں بے عزت و ذلت اور رسوائی دے سکتا تھا۔ اگر تو چاہتا اے اللہ تو ہمیں اے اللہ بھوکا رکھ سکتا تھا۔ اے اللہ تو نے کبھی محروم نہیں کیا ہے، بے شمار نعمتوں پر نعمت نے ہمیں عطا فرمائی۔ اے اللہ ہم بڑے پاپی مجرم ہیں، بڑے گنہگار ہیں، سیاکار ہیں، اللہ خطا کار ہیں، قرار مجرم ہیں۔ اے اللہ کی رات دن تیری نعمتیں کھا کھا کر اللہ زبان پر تیرا نام نہیں لیا۔ اے اللہ زبان پر تیرا نام لیے، کہ اللہ تجھے ناراض کرنے میں زندگی گزاری۔ اللہ معاف کر دے نا مولا، اللہ معاف کر دے، معافی تجھے بہت پسند ہے۔ اللہ 70 ماہوں سے زیادہ پیار کرنے والے مالک، اللہ بہت پاپی ہے، مجرم ہے۔ اللہ ایک اللہ کافر، اللہ جو 70 سال سے بتوں کو پوچھتا تھا، اللہ وہ تو بتوں کو بلاتا تھا، لیکن ایک مرتبہ اس کی زبان سے تیرا نام نکل گیا۔ اللہ تو نے کہہ دیا اے میرے بندے بول میں حاضر ہوں۔ اے اللہ ایک 70 سال کے پاپی اور کافر و مشرک کو اللہ تو معاف کر دیتا ہے۔ اللہ ہم تو تیرے نام لیوائے ہیں، اللہ ہم تیرے گھر میں بیٹھے ہیں، اللہ تیرے دین کے خاطر اور اللہ تیرے دین کے خاطر ہم نے کوئی قربانیاں نہیں دی، ہمیں تو بن مانگے تو نے ایمان دے دیا۔ اللہ تو نے اللہ ایمان والے گھر میں پیدا فرمایا۔ اللہ جس گھر میں تو نے آنکھیں کھولنے کی توفیق دی، اللہ وہ گھر بھی اللہ ایمان والا۔ اللہ جس ماں کی گود میں آنکھیں کھولی، اللہ وہ بھی ماں بھی اللہ ایمان والے۔ اللہ خود نے ایمان ہمیں بغیر مانگے دیا، ہم نے تیرے ساتھ تیرے پاس کوئی درخواست نہیں کی تھی۔ اللہ تو نے فضل فرمایا، اللہ ایک فضل فرما دے، اللہ مزید فضل فرما کر اللہ ایمان پر استقامت عطا فرما۔ ان موجودہ دور کے دجالی فتنوں سے اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرما دے۔ دنیا سے جاتے ہوئے اللہ اسی ایمان پر موت عطا فرما۔ اللہ ہر شر ہر پریشانی سے حفاظت۔
اللہ بہت گنہگار ہے، سیاہ کار ہے، اللہ کوئی جانے نہ جانے لیکن تو تو بڑا جانتا ہے۔ اے اللہ تو تو کالے پہاڑ پر چلنے والی، اللہ اندھیری رات میں چلنے والی کالی چیونٹی کی چلنے کی آہت کو جانتا ہے۔ اے اللہ تو ہم سب کے دلوں کی حالت سے واقف ہے۔ اے اللہ کل قیامت کے دن جب ہمارے والدین ہوں گے، اے اللہ ہمارے اساتذہ ہوں گے، اللہ ہمارے شاگرد ہوں گے، ہمارے دوست و احباب ہوں گے، ہمارے متعلقین ہوں گے، اگر اس وقت اللہ ہمارے رجسٹر کھلے گا اور ہمارے رجسٹر میں اللہ صرف گناہ پر گناہ ہوں گے، کہیں گے یہ تو بڑا دیندار تھا، اللہ کہیں گے یہ تو دنیا میں دین کی باتیں کرتا تھا اور خود گناہوں والی زندگی گزارتا، اللہ اس وقت ذلت اور رسوائی سے حفاظت فرما دینا۔ اللہ دنیا میں ذلت اور رسوائی سے حفاظت فرمائی، اللہ کل قیامت کے دن بھی حفاظت فرما دینا، ستاری کا معاملہ فرما دینا، اللہ رحم کا معاملہ فرما لے۔ اے مالک اس وقت پوری دنیا پریشان ہے، اللہ حاکم سے پریشان ہے، اللہ پوری پبلک پریشان ہے، اللہ سارے قومیں پریشان ہے۔ اے اللہ یہ ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے، اللہ ہم اقرار کرتے ہیں کہ ہم گنہگار ہیں اور تیرے نبی نے فرمایا ہے اعمالکم اعمالکم، جیسے تمہارے اعمال ہوں گے جیسے تمہارے حاکم ہوں گے۔ اللہ ساری دنیا کی انسانیت بلکہ ساری مخلوق کے قلوب تیرے قبضے میں ہے، اللہ موجودہ دور کے حاکم کے قلب بھی تیرے ہی قبضے میں ہے، اللہ ان کے قلوب میں اگر ہدایت اور ان کے مقدر میں ہدایت لکھی ہے تو پھر ہدایت کی نعمت سے مالا مال فرما، اگر ہدایت مقدر میں نہیں تو پھر اللہ ان کی سر کو بھی فرما، ان ظالموں کے ظلم سے ہم سب کی اللہ تمام ایمان والوں کی پوری پوری حفاظت فرما، اللہ آئی ہوئی اس وبا کو اپنے فضل سے دور فرما، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، تمام بیماروں کو شفا کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما، مقروضین کی قرض کی ادائیگی کی سبیل پیدا فرما، اللہ اپنی رضا نصیب فرما، اللہ اپنی محبت عطا فرما، اللہ اپنا عشق عطا فرما، نبی کی سچی عظمت عطا فرما، نبی کی سچی محبت عطا فرما، اللہ پوری زندگی تو سنتوں کے خلاف گزارتے رہے، اللہ تیرے گھر میں بیٹھ کر اللہ ہم پکا ارادہ کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، اللہ آج کے بعد کی زندگی اللہ ہم سنت والی گزاریں گے، اللہ تیرے احکام والی گزاریں گے، اللہ ہمارے جن بھائی اور جو بہنیں اللہ جہاں کہیں تیرے دین کی بات نسبت پر باتوں کو سن رہے ہیں، اللہ سب کو قبول فرما لے، سب کو قبول فرما لے، اللہ سب کو قبول فرما لے، اللہ پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما دے، بیماروں کو شفا کاملہ نصیب فرما، اللہ کئی بیمار اسپتالوں میں پڑے ہوئے ہیں، اللہ پیسے نہ ہونے کی وجہ سے اللہ علاج کے لیے تڑپ رہے ہیں، اللہ کوئی جانے نہ جانے لیکن تو جانتا ہے، اللہ سب کے شفا کاملہ نصیب فرما دے، اللہ کئی مقروض ہیں، اللہ کسی کے سامنے کیا ذکر کریں گے، اللہ تو ہی جانتا ہے، اپنا فضل فرما کر اللہ قرض کی رہے گی کی سبیل پیدا فرما دے، اللہ زندگی میں برکت عطا فرما، ہمارے ہر کام میں برکت عطا فرما، راحت عطا فرما، سکون عطا فرما، اللہ عافیت والی زندگی عطا فرما، اللہ ہمارے دوست احباب متعلقین تمام کو جزائے خیر عطا فرما، اللہ تمام کی جائز تمناؤں کو اپنے فضل سے پورا فرما، اللہ مدارس مکاتب خانقاہوں مساجد کی اللہ دعوت و تبلیغ کی حفاظت فرما، اللہ مدارس کو کھول دے، اللہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے اللہ یہ نعمت چھن گئی ہے، اللہ واپس دوبارہ اللہ مدارس کو کھول دے، اللہ مساجد کو کھول دے، اللہ تیرے دین پر چلنے والے اللہ تیرے نیک بندے راتوں کو اٹھ کر تیرے سامنے مانگتے ہوں گے، اللہ ہمیں بھی اس وقت اٹھنے کی توفیق عطا فرما دے، اللہ ہمیں بھی اٹھنے کی توفیق عطا فرما دے، اللہ نوجوانوں کی جوانی کو اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول فرما لے، اللہ ہر شر فتنہ سے حفاظت فرما، حاسدین کی حسد سے حفاظت فرما، دشمنوں کی دشمنی سے حفاظت فرما، فتین کے فتنوں سے ماکر کے مکر سے حفاظت فرما، اللہ اپنے فضل کا معاملہ فرما دے، رحم کا معاملہ فرما دے، اللہ اچانک آنے والی بیماریوں سے اچانک آنے والی موت سے ہم سب کی حفاظت فرما، اللہ اپنے فضل سے آج